یوں پانی وہ پاتما کا جانی مانگے، یوں پانی وہ فاطمہ کا جانی مانگے، گویا علی اصغر کی زبانی مانگے، یوں سمر کہے حرملا سے مارو تیر جس کا مارا، کبھی نہ پانی مانگے، یوں پانی وہ فاطمہ کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر آؤ گے، کہتی تھی بانو اصغر جانی، کب تم گھر آؤ گے، اپنی موہنی صورت کب ہمیں دکھلاؤ گے، سوگماں تیرے بیٹا پہنی کفنی کالی ہے، ارے بھورے بالوں والے تو آجا، جھولا تیرا خالی ہے، کہتی تھی بانو نعرہ صلوات حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، حسین جب کے چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب قاسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہے تھے ابا کے دامن کو، ناچ رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کے چلے اس طرح پر ہے
رقم بانوے شبیر کا حال اس طرح پر ہے، رقم بانوے شبیر کا حال، وقت رخصت یہ کیا شائع شہیداں سے ملال، عزم معراج ہے رضوا ہے شاہ نیک خضار، میرا یہاں کون ہے اس کا بھی ہے کچھ تم کو خیال، ہائے ہاشمی ہوں نہ قریشی ہوں نہ سیدانی ہوں، میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں، میرا کیا پاس عرب ہوں کہ میں ایرانی ہوں، آئے پوچھو میں کہ تو اس گھر میں عدالت ہوئی خاک، ملی سسرال وہ جس پر کی نبوت ہوئی خاک، پائے فرزند وہ جن پر کے امامت ہوئی خاک، تجھ سا شوہر ملا جس پر کے مصیبت ہوئی خاک، تجھ سا شوہر ملا جس پر کے مصیبت ہوئی خاک، ہائے بیٹا اکبر سا ہو عباس سا دیور ہوئے، نہ اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے، نہ اماموں کی جو ماں ہو وہ کھلے سر ہوئے، اس طرح پر ہے۔ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب شمار میں ہیں تیری نعمات فاطمہ، کب شمار میں ہیں تیری نعمات فاطمہ، ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، ممکن نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، کرتی رہی ہیں جن کی شکایات فاطمہ، کرتی رہی ہیں جن کی شکایات فاطمہ، اور میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں، جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ، ہے لہجہ رسول کی آواز فاطمہ، حیدر کی ہر نماز کا انداز فاطمہ، معجز نما علی ہیں تو اعجاز فاطمہ، معجز نما علی ہیں تو اعجاز فاطمہ، رہتی ہیں پنج تن میں بھی ممتاز فاطمہ، رہتی ہیں پنج تن میں بھی ممتاز فاطمہ، شوہر کی ہمسری میں یہ ہمراس ہو گئیں، شوہر کی ہمسری میں یہ ہمراس ہو گئیں، قرآن کی یہ نقطۂ آغاز ہو گئیں، قرآن کی یہ نقطۂ آغاز ہو گئیں، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ، ہے عالمین کے لیے رحمت رسول پاک، اور خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ، تو حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے جنت کے شاہزادوں کی جنت ہے فاطمہ، جنت کے شاہزادوں کی جنت ہے فاطمہ۔ امام حسین السلام کے حوالے سے ایک باز بلند صلوات۔ خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین، خیال خالق اکبر کا ہم خیال حسین،
جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، اور سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے سائل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرگ سے کاٹ دیتا ہے، اور یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم حبیب کی قسمت نویز ہے شبیر، ارے خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، حسین حر کو علیہ السلام کرتا ہے، آخری مصرع، کہ دیا بجھا کے جو روشن کرے ضمیر بشر، جو کائنات میں رکھتا ہے حرشناس نظر، جو چشم غیظ سے کر دے زمین کو زیر و زبر، حسین ذاکر معبود ہے تہے خنجر، جہاں میں عزم محمد دکھا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے، صغیر بیٹے کو غازی بنا دیا جس نے۔ چند مصرے تاریخ کے بھی حوالے سے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، کہ پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے، کہ پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، ہم کیا ہیں انبیاء کا سہارا حسین ہے۔ تو نوحہ بھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، تو سب کے ہیں حسین، کس کے نہیں ہیں؟ سماعت فرمایا تاریخ کے حوالے سے کہ پیارے نبی کا پیارا نواسہ حسین ہے، ہم کیا ہے انبیاء کا سہارا حسین ہے۔ تو کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، آج سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، کہ کل کربلا کے دشت میں پہچانتے نہ تھے، آج سب یہ کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے۔ تو اے غاصبین فدق کے پجاریوں، کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے؟ کہ اے غاصبین فدق کے پجاریوں، کس نے یہ کہہ دیا کہ تمہارا حسین ہے؟ تو منبر پہ جا کے سید سجاد نے کہا باد حسین نام ہمارا حسین ہے، باد حسین نام ہمارا حسین ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات، حکم ہوا ہے کہ مصائب کے چند بند آپ کے سامنے، یہ جو تاریخ ہیں یہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کی تو تاریخ ہے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کا جانا، کوئی علی کے دل سے پوچھے کہ علی نے کتنے غم اٹھائے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کا جانا، کوئی علی کے دل سے پوچھے کہ علی نے کتنے غم اٹھائے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا کا جانا، کوئی علی کے دل سے پوچھے کہ علی نے کتنے غم اٹھائے ہیں۔
کہ اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. یا زہرا یا زہرا تمہاری مصیبت بلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے. تمہاری مصیبت بلاؤں گا کیسے، میں بچوں سے آنسو چھپاؤں گا کیسے. تمہیں یاد کر کے جو روئیں گے بچے، میں بچوں کو اپنے مناؤں گا کیسے. تصور میں زہرا سے کر کے یہ باتیں جھکائے سر اپنا علی رو رہے ہیں. کبھی آنسوؤں کو چھپاتی ہے زینب، کبھی بھائیوں کو اٹھاتی ہے زینب، کبھی گھر کے آنگن میں آتی ہے زینب، کبھی ماں کے حجرے میں جاتی ہے زینب. کبھی رو کے دکھیا یہ کرتی ہے نوحہ، اٹھو اماں فیضا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اٹھو شاہزادی ہوا ہے اندھیرا، تمہارے بن وہ کیسے کہاں سو سکے گا. میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میں جاؤں گا واپس تو بولے گا بابا، میری ماں کہاں ہے بلا دو خدا را. اکیلے جلا کر چراغ آنسوؤں کا سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. اور سماعت فرمائیے گا کہ جب فاطمہ زہرا پہ ظلم ہوا تو حسنین بھی دیکھ رہے تھے، علی بھی دیکھ رہے تھے. تو امام حسن نے اس جگہ سے گزرنا چھوڑ دیا تھا جہاں پہ ماں کو تعزیہ نہ مارا گیا تھا. سماعت فرمائیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو رہے ہیں. کبھی اس جگہ کو نہ بھولیں گے مولا، یہ کوچہ ہے مقتل دل مرتضیٰ کا. ارے یہاں سے نہ گزرے حسن باد زہرا، ستمگر نے مارا تھا یوں تازیانہ. محمد کی بیٹی زمیں پہ گری تھی، یہاں پہ بیٹھے علی رو رہے ہیں. اندھیرے اندھیرے یتیموں سے چھپ کر سر قبر زہرا علی رو. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ
اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی یاسوب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان سابق بالاحسان والشاہد بالایمان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر ابی شبیر شبر والحامل الباب خیبر والساقی حوض الکوثر الذی سمت امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول النبی المختار لأوتین الرائط غدا رجلا کرارا غیر فرار وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر عزائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ واحسن خطابہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی روح کو پڑھ کر دیا فرما ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد محبان اہل بیت علیہم السلام اور معزز سامعین اکرام سوگواران سرکار سید الشہداء اور غمخواران حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اس وقت کی اس عبادت کے لیے میں نے قرآن مجید کی بہت ہی شہرۂ آفاق آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ جس مناسبت سے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، یعنی شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا شہزادی کی شہادت کے سلسلے کا جو مجالس چل رہی ہیں، تو حتی الامکان یہ کوشش ہوگی کہ شہزادی کا ہی ذکر ہو، اس لیے کہ فاطمہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس سے بڑھ کر صاحب شرف کسی خاتون کو خلق ہی نہیں کیا، شہزادی کونین سے بڑھ کر صاحب شرف اللہ نے کسی کو نہیں بنایا،
میں نے جو اس وقت آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جسے اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور بچہ بچہ جس آیت کے ترجمے سے واقف ہے۔ تو آیت پر زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے ذیل میں جو مجھے گفتگو کرنا ہے میں اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے، صاحبان فہم اور صاحبان علم موجود ہیں، مجلسی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار مجالس سنے ہوئے افراد، اور اس آیت پہ نہ جانے کتنی مجالس سنی ہوں گی۔ تو میں بھی چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ضرور کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کو ملے گی۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب۔ قرآن مجید میں، پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی پروردگار عالم نے اس لفظ سے آیت کا آغاز کیا ہے، انما کے لفظ سے جہاں جہاں بھی پروردگار عالم نے پورے قرآن میں گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انما کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ انما کہتے ہیں باؤنڈری کو، دیوار کو، حصار کو۔ جہاں حصار کھینچا جائے وہاں انما کا لفظ شروع میں آتا ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے دوسرے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، اور وہ ولی کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ نے یہاں بھی انما سے بات شروع کی، انما ولیکم اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور ایک وہ ولی کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ پروردگار عالم نے انما کا لفظ رکھ کے بتا دیا، باؤنڈری کھینچ کے بتا دیا کہ اب کوئی ان کے سوا اب کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ولی ہیں، رسول ولی ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ تو اللہ نے باؤنڈری کھینچی، حدیں قائم کر دی۔ ایسے ہی اس مقام پر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ نے یہاں حد معین کر دی۔ جس جملے پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، آپ بھی ارادہ کرتے ہیں، سب ارادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کمزور ہیں ایسے ہی ہمارا ارادہ کمزور ہے، لیکن اس آیت میں ارادہ کرنے والا وہ ہے کہ جس سے بڑھ کر صاحب قوت کوئی نہیں۔ ارادہ کرنے والا ہے پروردگار۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، بے شک مجھ اللہ کا یہ ارادہ ہے۔ ارادہ اللہ کا، ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ ارادہ کرے تو ارادہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت میں اللہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھوں گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں اللہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھوں گا۔ تو ارادہ کرنے والا ہے اللہ، نجاست کو دور رکھنے والا ہے اللہ۔ اب اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ میں اللہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم سے نجاست کو دور رکھوں، تو اللہ دور رکھنے کا اعلان تو کر دیا اللہ نے، لیکن کتنا دور رکھے گا؟ 1 کلومیٹر دور، 10 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور، کتنی دور رکھے گا؟ تو اب کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو دور کتنا رکھا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو دور کتنا رکھا ہے آج تک کہیں سے پتہ نہ چل سکا، کوئی بتا نہ سکا، کوئی پیمانہ، کوئی پیمائش نہ کر سکا کہ اللہ نے اہل بیت سے نجاست کو دور کتنا رکھا ہے۔ جب پریشان تھے کہ دوری کا پتہ کیسے چلے کہ ان سے دور نجاست کتنی دور ہے، کا دوری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ہاں
اسی قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ نے دوری کا اعلان کیا ہے وہیں اللہ نے قریب کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو اگر اللہ کا دور سمجھنا ہے تو پہلے اللہ کا قریب سمجھ لو۔ اگر اللہ کا قریب سمجھ میں آ گیا تو دور خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے پہلے قریب سمجھا دیجئے۔ ہم نے قرآن مجید کو پڑھا تو قرآن مجید میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، اے آدم ہم نے کائنات کو سجا دیا، کائنات کو بنا دیا، ہم اس کائنات میں تمہیں اس کائنات کا رہبر بنا کر بھیج رہے ہیں، جاؤ اور جانے کے بعد لوگوں کی ہدایت کرنا، اس دنیا کو آباد کرنا اور ان کی ہدایت کرنا، اور اے آدم یاد رکھنا کہ قیامت قریب ہے۔ میں بہت ہی توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ اللہ نے کہا کہ قیامت قریب ہے، آدم سے کہا کہ قیامت قریب ہے، آدم آگے چلے گئے۔ نوح سے کہا، نوح نے اعلان کیا قیامت قریب ہے، نوح آگے چلے گئے۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے کہا قیامت قریب ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، آنے کے بعد اپنی نبوت کا زمانہ ختم ہوا، جب جانے لگے تو کہہ کے گئے کہ دیکھو قیامت قریب ہے۔ سب چلے گئے، آخری پیغمبر آ گئے، اللہ نے سینے پر قرآن اتار دیا، قرآن میں آیت رکھ دی کہ قیامت قریب ہے۔ رسول کہہ کے گئے قیامت قریب ہے، لیکن رسول کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مولا علی آئے کا قیامت قریب ہے، حسن آئے کا قیامت قریب ہے، حسین آئے کا قیامت قریب ہے، زین العابدین آئے کا قیامت قریب ہے، یہاں تک کہ آخری امام آ گئے۔ اللہ نے پردہ غیب میں بٹھا دیا۔ آج اتنے عرصے سے 1400 سال سے امامت پردہ غیب میں ہے، لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اللہ نے نجاست کو کتنا دور رکھا ہے۔ ہم نے کہا دور سمجھنا ہے تو قریب کو سمجھو بھائی، دور سمجھنا ہے تو قریب سمجھ لو۔ آدم سے لے کر آخری امام تک آ گئے، لیکن ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ تو سوچو جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ جس پروردگار عالم کا قریب اتنا دور ہے، آپ سوچیں کہ دور کتنا دور ہوگا۔ اللہ ارادہ کر رہا ہے، میں اللہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم سے ہر طرح کی نجاست کو دور رکھوں گا۔ دیکھیے اہل بیت کو بنایا مجسمہ طہارت، یہ ہے طیب و طاہر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا۔ آپ دیکھیں کہ طاہر بھی ہیں، تطہیر بھی ہے۔ یہاں دو طرح سے اللہ نے اعلان کیا، پاک و پاکیزہ ہیں، اور ایسے پاک و پاکیزہ ہیں کہ انہیں اللہ نے یہ صلاحیت بھی دی کہ جو ان سے آ کر مس ہو جائے اسے پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جو ان سے آ کے مل جائے صرف پاک نہیں ہے، بلکہ جو ان سے مل جائے اسے پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے پاک نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے کئی چیزیں خلق فرمائی۔ طہارت کے کئی طریقے ہیں۔ اگر دیوار نجس ہو جائے اسے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، زمین نجس ہو جائے تو اسے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، کمرے کے اندر کہ جہاں دھوپ نہیں جا رہی ہے وہاں دیوار نجس ہو جائے تو اسے پاک کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آگ بھی پاک کرتی ہے، مٹی بھی پاک کرتی ہے، پانی بھی پاک کرتا ہے، ہوا بھی پاک کرتی ہے۔ آگ بھی پاک کرتی ہے، مٹی بھی پاک کرتی ہے، پانی بھی پاک کرتا ہے، ہوا بھی پاک کرتی ہے۔ لیکن یہ چاروں وہ ہیں کہ جنہیں جو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس وقت پاک کرتے ہیں کہ جب کوئی شے آ کر ان سے ملحق ہو جائے، جب کوئی شے ان سے آ کے مل جائے تب پاک کرتے ہیں۔ آگ پاک کرتی ہے، اگر مثلا کنڈا ہے اپلا نجس ہوتا ہے، لیکن جب اسے آگ میں ڈال دے جائے اور آگ اسے جلا کر راکھ بنا دے تو وہ راکھ پاک ہے۔ اس لیے کہ آگ پاک کرتی ہے لیکن جلانے کے بعد کرتی ہے، اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ جلانے کے بعد اسے نجس شے کو پاک کر دیتی ہے۔ مٹی بھی پاک کرتی ہے، آپ کا جوتا نجس ہو جائے، اچھا دیکھیے
ہر چیز، ہر اس کے مسائل، ایک مسئلہ ہوتا ہے اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. جوتا نجس ہو گیا، تلا نجس ہو گیا، تو اگر تلا نجس ہوا ہے تو اس کی طہارت کا مسئلہ الگ ہے. لیکن وہ نجاست جو تلے پہ لگی ہوئی ہے، تلوے پہ جوتے کے نیچے لگی ہوئی ہے، اگر وہ پھیل کر جوتے کے برابر میں آ جائے، سائیڈ میں آ جائے، وہ نجاست سائیڈ میں آ جائے، برابر میں آ جائے، تو اس کی طہارت کا الگ طریقہ ہے. اس لیے کہ مٹی پاک کرتی ہے. کب پاک کرتی ہے؟ جب پہلے جوتے کی اصل نجاست ختم ہو جائے. چلتے ہوئے، چلنے سے، زمین سے بار بار جب یہ جوتا مس ہوگا، توجہ چاہتا ہوں، زمین سے بار بار چلنے کے بعد جب یہ جوتا مس ہوگا تو مٹی پہلے اس کی اصل نجاست کو ختم کرے گی. جب اصل نجاست ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد جب یہ 40 قدم چلے گا تو تلوا پاک ہو جائے گا. زمین پر جب یہ اصل نجاست ختم، یاد ہے کہ اصل نجاست ختم ہونے کے بعد جب اصل نجاست ختم ہو جائے تب پاک کرے گی. جب اصل نجاست ختم ہو گئی تو اب 40 قدم جب آپ چلیں گے تو یہ تلوا جب نجاست ختم ہونے کے بعد 40 قدم چلیں گے تو تلوا جوتے کا پاک ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. آئیے جوتے کا تلا پاک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ نجاست برابر میں لگی ہوئی ہے، یعنی وہ مٹی سے مس نہیں ہو رہی ہے، وہ باقی ہے، اس کی اصلیت باقی ہے، تو وہ پاک نہیں ہے. جو مٹی سے مس ہو رہا ہے بار بار جو مٹی سے مس ہو رہا ہے اور مٹی نے اس کی اصل نجاست کو ختم کیا پہلے، اس کے بعد پھر اسے پاک کر دیا، اب وہ تلا پاک ہے جوتے کا، چونکہ وہ مٹی سے رگڑا ہے اور اللہ نے مٹی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نجس کو پاک کر سکے. اللہ نے مٹی میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نجاست کو دور کر سکے، پاک کر سکے. اب سمجھ میں آیا مٹی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے، جب تک کہ بار بار اس مٹی سے جا کر ٹکرائے تو وہ پاک کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں اے عقل کے اندھو، در علی سے جا کر اپنے سر کو ٹکراؤ، اس لیے کہ مٹی کو تراب کہتے ہیں. جب تراب بار بار ٹکرانے سے پاک کر سکتی ہے تو ابو تراب کیوں پاک نہیں کر سکتا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو ایک آگ پاک کرتی ہے، ایک مٹی، ایک ہوا. جہاں نہ پانی جا سکے، جہاں نہ آگ پہنچائی جا سکے، جہاں نہ مٹی جا سکے، وہاں ہوا پاک کرتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ وہاں ہوا، جہاں تک ہوا جائے گی، ہوا جا کر اسے پاک کر دے گی. مثلاً مثالوں میں مسجد کی دیوار ہے، پتہ ہی نہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں کب اس کے اوپر جو ہے وہ کسی جانور نے نجاست کر دی، ہمیں پتہ ہی نہیں. تو وہاں اسے حکم کیا ہے شریعت کا، دیکھا نہیں ہم نے اسے، لیکن نجس ہو بھی گئی، وہ ہو گئی. تو اگر کبھی کوئی بتائے کہ فلاں دن جو ہے ہم نے اسے دیکھا تھا وہاں نجس ہو گئی ہے وہ دیوار، باہر کی دیوار نجس ہو گئی ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ توجہ اٹھائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ہمارے مرجع وقت نے کہا کہ اگر باہر سے دیوار نجس ہو جائے تو تمہیں پاک کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے پاک کرنے کی ذمہ داری دو لوگوں کو دی ہے، ایک کو سورج کہتے ہیں اور ایک کو ہوا کہتے ہیں. دو کی ذمہ داری ہے کہ اسے پاک کریں. ایک سورج کی شعائیں پاک کریں گی، اگر سورج کی شعاع نہ ہو تو وہاں ہوا پاک کرے گی، ہوا پاک کرے گی. ایک ہے پانی، پانی پاک کرتا ہے. اگر اچھا سب کی الگ الگ مسئلہ ہے کہ آگ کسے پاک کرے گی، مٹی کسے پاک کرے گی، ہوا کسے پاک کرے گی، پانی کسے پاک کرے گا. تو اگر کپڑا نجس ہو جائے تو اگر ہم اس کپڑے کو زمین پہ رگڑیں مٹی پر تو کیا پاک ہو جائے گا؟ نہیں. اگر ہم اسے آگ میں ڈال دیں تو کپڑا ہی نہیں رہے گا. تو اس کپڑے کو کون پاک کرے گا؟ اسے پانی پاک کرے گا. تو پانی کب پاک کرے گا؟ اگر ہم یہیں بیٹھے میرا یہ رومال اگر نجس ہو جائے اور میں یہیں بیٹھ کے نیت کر لوں کہ میں اس رومال کو پاک کر رہا ہوں، اور یہاں بیٹھے میں نیت کروں کہ میں دریا میں اسے غوطہ دے رہا ہوں، تو یہیں بیٹھے اگر غوطہ دوں تو کیا پاک ہو جائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں اسے لے جا کر دریا میں
اسے ڈبونے کے بعد اس کی اصل نجاست کو زائل نہ کر دوں. جو یہ کپڑا پی چکا ہے نجاست، جب تک وہ ختم نہ ہو جائے اس کے بعد جب غوطہ دے کے پاک کر دو تب یہ پاک ہوگا. یعنی اس رومال کا دریا تک جانا ضروری ہے، پانی سے ملحق ہونا ضروری ہے. تو آگ تب پاک کرتی ہے جب شے آگ تک پہنچ جائے، پانی تب پاک کرتا ہے جب کوئی شے پانی تک پہنچ جائے، مٹی تب پاک کرتی جب کوئی شے مٹی سے رگڑ جائے، ہوا تب پاک کرتی ہے کہ جب جا کر اس سے ٹکرائے، شعاعیں تب پاک کرتی ہے جب اس دیوار سے جا کر ٹکرائیں اور نجاست کو کھینچ لائیں تب پاک کرتی ہیں. عزیزان گرامی، ان سب کے لیے کسی شے کا وہاں تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن اللہ رے طہارت اہل بیت علیہم السلام، اللہ رے طہارت اہل بیت علیہم السلام، اللہ نے اہل بیت کو ایسا طیب و طاہر بنایا، ایسا پاک و پاکیزہ بنایا کہ اہل بیت اگر چاہیں تو اپنے چاہنے والے کو ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اہل بیت تک جائیں، ہم یہیں بیٹھے رہیں. اگر کوئی یہیں بیٹھے ہوئے سنڈیلے میں بیٹھے ہوئے کوئی نجف والے کا کلمہ پڑھ لے تو یہیں بیٹھے بیٹھے پاک ہو جائے. بس صدق دل سے علی کی ولایت کا اقرار کر لیجئے، یہیں بیٹھے بیٹھے پاک ہو جائیں. تو یہ ایک صلاۃ پڑھے محمد والے محمد پر. تو ایسی طہارت ہے اہل بیت علیہم السلام کی، ایسے طیب و طاہر ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے قریب آئے وہ بھی پاک و پاکیزہ رہے. اسی لیے ہم حکم ہے شریعت کا کہ مولا فرماتے ہیں، ہمارے ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہر وقت پاک و پاکیزہ رہے، جو ہر وقت پاک و پاکیزہ رہے وہ ہمارا چاہنے والا ہے. اس لیے اگر ہر وقت پاک و پاکیزہ آپ نہیں رہیں گے، مولا نے یہ نہیں کہا کہ مطلب جو ہر وقت مصلی پر بیٹھا رہے وہ میرا چاہنے والا ہے. یہاں بات طہارت کی ہو رہی ہے، وہ اور کسی طرح چیز کی بات نہیں ہوئی. مولا نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے کہ جو ہر وقت پاک و پاکیزہ رہے. نماز تبھی تو پڑھے گا نا جب پاک ہوگا. بھئی نماز کا دل میں ارادہ ہی تب آئے گا جب وہ پاک ہوگا. اگر مثال طور پہ نماز پڑھتا ہے انسان لیکن گھر سے نکلا، پانی میسر نہ ہوا، کہیں جو ہے وہ حاجت ہوئی اور کپڑے نجس ہو گئے، اب نماز اذان کی آواز تو کانوں میں آ رہی ہے لیکن دل کہہ رہا ہے کہ تو نجس ہے، تو کیسے نماز پڑھے گا؟ تو مولا نے کہا کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو ہر وقت پاک و پاکیزہ رہے. جو ہر وقت پاک و پاکیزہ رہے گا وہ عبادت بھی کرے گا. اذان کی آواز آئی، اگر شیطان اسے بہکا بھی رہا ہے، کوئی دوست نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس نے کہا بھی کہاں کھڑے ہو، اذان کی آواز آ رہی ہے چلو، تو اگر وہ پاک ہے تو فوراً چل دے گا. یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں اور میں باقاعدہ آزمائی ہوئی بات بتا رہا ہوں کہ اگر انسان پاک و پاکیزہ ہے، کسی بزرگ نے کہا بھائی یہاں کھڑے ہو، اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، فوراً ساتھ چل دے گا. اس لیے کہ اب مسئلہ دوسرا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 10 آدمی سے کہے کہ بھائی میں نے فلاں بچے سے کہا تھا، اذان ہو رہی تھی اور اس نے میں نماز کے لیے جا رہا تھا اور نماز کو کہا تو وہ آیا نہیں. تو اگر پاک ہے تو فوراً چل جائے گا، لیکن اگر وہ پاک نہیں ہے تو بہانے بنائے گا، اور جب بہانے بنائے گا، بہانہ جو بھی بنائے گا تو وہ جھوٹ ہوگا. یعنی ایک طاہر نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنے نقصانات ہوں گے. ایک تو بزرگ نے جو کہا اس کا بات نہیں مانی. حکم شریعت کا اگر بزرگ کوئی بات کہے تو اسے تسلیم کرو. بزرگ کی بات نہیں مانی، اذان کی آواز آ رہی تھی لبیک کہنا چاہیے تھا، وہاں نہیں پہنچا، پھر جھوٹ بولا کہ نہیں میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں. تو کتنی ایک سے ایک بات نکلتی چلی جاتی ہے. تو کتنے نقصان. ایک پاک نہ ہونے. اہل بیت چاہتے ہیں کہ چاہنے والا پاک ہو، اس لیے پاک ہو. موت برحق ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اور میں نے بتایا کہ اہل بیت سے نجاست ہے دور، اہل بیت سے نجاست دور ہے. موت آ گئی، مولا نے کہا ہے کہ جب تمہارے پاس ملک الموت آئے گا تو ملک الموت بعد میں آئے گا، ہم پہلے آئیں گے. ملک الموت تمہارے قریب بعد میں آئے گا، ہم پہلے آئیں گے. لیکن مولا آئے تو کیسے آئیں؟ اس لیے کہ ہم تو پاک ہی نہیں، اور نجاست ہے اہل بیت سے دور. تو اہل بیت نجاس اس لیے فرمایا کہ پاک رہو تاکہ ہم جب چاہیں تم سے ملنے کے لیے آ جائیں. تم جب چاہو ہم سے ملنے کے لیے آ جاؤ، تم جب چاہو خدا سے ملنے کے لیے آ جاؤ. پاک رکھو اپنے آپ کو. اور دیکھیے طہارت کی قسمیں نہیں ہے، بے شمار قسمیں ہیں طہارت کی، اور نجاست کی بے شمار قسمیں.
حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک صحابی رسول اپنے بچے کو لیے ہوئے سرکار کی خدمت میں آیا، بیٹھ گیا۔ جب جانے لگا تو سرکار نے فرمایا کہ تیرا یہ بیٹا جو ہے یہ غیر حلالی ہے۔ جب وہ جانے لگا، چاہنے والا صحابی ہے، کہا تیرا بیٹا غیر حلالی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گھر میں گیا، جانے کے بعد اپنی زوجہ سے کہا کہ تو نے امانت میں خیانت کی ہے، اس لیے کہ رسول خدا نے آج یہ فرمایا ہے کہ یہ بچہ غیر حلالی ہے۔ اس نے زوجہ سے کہا کہ تو نے امانت میں خیانت کی ہے۔ زوجہ نے کہا کہ جس رسول نے کہا ہے میں اسی رسول کی عزت کی قسم کھاتی ہوں کہ میں نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میں نے کوئی امانت میں خیانت نہیں کی، اور میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں۔ یہ کہا کہ میں کیسے مان لوں؟ رسول نے کہا ہے، کہا کہ میں چلتی ہوں۔ سرکار کی خدمت میں دونوں آئے بچے کو ساتھ لیے ہوئے۔ آنے کے بعد وہ رونے لگی، کہا اللہ کے رسول میں نے تو امانت میں خیانت کی ہی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بچہ غیر حلالی ہے، اور یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ رسول خدا نے اس صحابی سے کہا یہ کہ میں نے یہ کب کہا کہ تیری زوجہ نے امانت میں خیانت کی ہے؟ دیکھیے طہارت کیا چیز ہے، کہ میں نے یہ کب کہا کہ تیری زوجہ نے امانت میں خیانت کی ہے؟ کہ اللہ کے رسول پھر یہ غیر حلالی کیسے ہو گیا؟ رسول خدا نے فرمایا یاد کر کہ ایک مرتبہ تو بازار سے گزر رہا تھا، اور بازار میں ایک شخص کھجور بیچ رہا تھا، اور تو اس کے قریب سے گزرا، تو نے اس کھجور کا بھاؤ معلوم کیا، کھجور کی قسم معلوم کی، نسل معلوم کی، اور ایک دانہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد کھا لیا۔ تیرا کھجور لینے کا ارادہ تھا، لیکن بعد میں تو نے کھجور نہیں لی، اور نہ ہی وہ کھجور جو کھائی تھی اس کا پیسہ دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، نہ تو نے کھجور خریدی، نہ اس سے اس کھجور کو معاف کرایا، نہ اس کا پیسہ دیا۔ اور چونکہ جو شے بھی دہن میں جاتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، جو شے بھی دہن تک جاتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا جو ایک کھجور تو نے کھائی تھی، اس کھجور سے خون بنا، خون سے مادہ بنا، اور یہی مادہ تیری زوجہ کے رحم میں منتقل ہوا، اور اسی سے یہ بچہ پلا۔ عزیزان گرامی، وہ صحابی رونے لگا، اللہ کے رسول ایک کھجور کا اتنا اثر کہاں؟ اگر اس کھجور کو نہ کھاتا تو آج یہ تیرا بچہ حلالی ہوتا۔ عزیزان گرامی، روایت تو یہیں تک ہے، کتنی طہارت کی شرط ہے اہل بیت کا ہونے کے لیے۔ عزیزان گرامی، ایک کھجور کا دانہ کھایا تو بیٹا غیر حلالی ہو گیا، سوچو جو پورا باغ کھا جائے۔ صلی اللہ محمد صحابی رسول ایک کھجور کھائی تو عالم یہ سوچو جو پورا باغ کھا جائے اس کا کیا ہوگا؟ تو طہارت اہل بیت کا ہونے کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ اب میں چونکہ بی بی کا ذکر کرنا ہے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کل شب جمعہ ہے، ہر مومن کے گھر حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اور اس حدیث قصہ کا محور ہے یہ آیت، اس کا دل ہے یہ آیت۔ حدیث قصہ جس کی راوی خود شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ۔ اللہ نے کائنات میں سب سے افضل اگر کسی کو بنایا تو وہ حضرت رسول خدا ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کسی کو صاحب شرف نہیں بنایا۔ پوری کائنات آپ کے صدقے میں اللہ نے خلق کی، اور پوری کائنات خلق کرنے کے بعد کہا کہ میرے رسول اگر تو نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا۔ تو پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں، اور آپ ہی کے لیے فرمایا کہ آپ حکیم امت ہیں، آپ امت کے حکیم ہیں۔ امت کے حکیم کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا جب کوئی بیمار آئے تو دوا دے، نہیں، حکمت جو حکیم کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہر ایک کے حال سے واقف ہو، جو سب کے حال جانتا ہو، ہر ایک ایسا علم ہے حکمت کہ جو کہیں بھی ہو اور کہیں دوسری جگہ اگر کوئی ہے تو اس کے حال سے واقف ہو، اسے یہ ہے علم حکمت کہ جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، اماموں کو دیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ان کے چاہنے والوں کو ملا۔ اسی میں یہ بھی ہے مرض کا معلوم کر لینا، یہ بھی ہے حضرت میثم تمار مولا کے صحابی،
جو کھجور بیچا کرتے تھے، مولا کائنات نے ان سے ایک دن کہا کہ میثم، کہا کیسا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ کہا مولا بہت مندہ چل رہا ہے، کاروبار بہت اچھا نہیں چل رہا ہے۔ مولا نے کہا کہ میثم کیوں نہ ہم تمہیں حکیم بنا دیں؟ مولا نے کہا اے میثم کیوں نہ ہم تمہیں حکمت عطا فرما دیں؟ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے ایک کھجور کا دانہ اٹھایا، اس پہ اپنا لعاب لگایا اور میثم سے کہا کہ اپنا دہن کھولو۔ میثم نے منہ کھولا، مولا نے وہ کھجور کا دانہ میثم کے دہن میں رکھا، ابھی دانہ دہن میں رکھا تھا، ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، میثم نے کہا مولا میرے سامنے سے ساتوں آسمان کے پردے ہٹ گئے، آسمان کے پردے ہٹ گئے، مولا میں فرشتوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مولا میرے سامنے سے سارے پردے ہٹے ہوئے ہیں، جنت مجھے نظر آ رہی ہے، کوثر مجھے نظر آ رہا ہے۔ مولا نے فرمایا میثم صبر سے کام لو، اس علم کو سینے میں دبائے رکھو، اور جب ہمارے کسی چاہنے والے کو ضرورت پڑے تو اس علم سے فائدہ حاصل کرنا، یہ فائدہ پہنچانا۔ میثم تمار کو وہ علم عطا کیا گیا تھا کہ آپ چہرہ دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے کہ کب تک زندہ رہے گا، کب موت آئے گی، کتنی عمر پائے گا۔ مولا نے علم تو عطا کر دیا۔ میثم علی کی ولایت مست گھر سے نکلے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں جناب حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہو گئی۔ حبیب ابن مظاہر نے میثم کو دیکھا، میثم نے حبیب کو دیکھا، میثم نے کہا حبیب، اے حبیب میں تمہارے بارے میں بتاؤں؟ کہا کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا میثم تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ تم سن 61 ہجری کو امام حسین کی محبت میں شہید کیے جاؤ گے۔ حبیب بن مظاہر نے سننے کے بعد کہا میثم تو سنو، تم بھی سنو کہ ابن زیاد کا دربار ہوگا، تمہیں گرفتار کر کے لایا جائے گا، تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، تمہیں سولی پہ چڑھایا جائے گا، تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ میثم نے کہا کہ حبیب یہ بتاؤ کہ یہ علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ حبیب نے کہا میثم پہلے تم بتاؤ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہ میں نے تو عرصہ دراز تک علی کی خدمت کی ہے، تب علی نے یہ علم دیا ہے۔ حبیب نے کہا میثم مجھے تو ابھی میرے مولا حسین نے دیا ہے۔ جو میثم نے برسوں میں پایا وہ حبیب کو حسین نے ایک دل میں لمحے میں عطا کر دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو حکمت، صاحب حکمت ہے۔ خود فرمایا سرکار نے کہ انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار کی حدیث ہے۔ تو حکیم امت ہیں، اور لوگ جو آتے ہیں تو سرکار ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ کہتی آج ساری امت کو شفا دینے والا بیٹی کے دروازے پر آیا ہے، اور آنے کے بعد دق الباب کیا، کہا اہل بیت تم پر میرا سلام۔ اندر سے جواب سلام آیا، کہا بیٹی اجازت ہے کہ اندر آ جاؤں؟ کہا بابا آ جائیے۔ سرکار گھر میں تشریف لے گئے، بیٹی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، نقاہت، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ اور اتنا کہنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اے بیٹی جاؤ اپنی چادر یمانی اٹھا لاؤ۔ دیکھیے بات یہ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر بات میں وزن ہو تو پھر دعاؤں کا بھی طالب ہوں اور داد کا بھی طالب ہوں۔ یمن کا کپڑا بہت مشہور ہے، اور یمن کی چادر آج بھی عرب کے اندر استعمال ہوتی ہے، بہت اچھی چادر ہوتی ہے۔ لیکن جو چیز یمن سے آتی ہے، آپ عقیق پہنتے ہیں، عقیق یمن سے عقیق آتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ عقیق یمنی، عقیق یمنی۔ تو جو چیز یمن سے آتی ہے اسے یمنی کہتے ہیں۔ اب یہ وظائف الابرار رکھی ہے، غالباً اس میں حدیث قصہ ہوگی، اور پڑھنے والے سننے والے افراد بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار رسالت مآب نے کہا بیٹی جاؤ اپنی چادر یمنی نہیں، عزیزان گرامی حدیث قصہ رکھی آپ پڑھیے گا، چادر یمنی نہیں، چادر یمانی۔ پوری توجہ چاہتا ہوں آخری فرد تک، چادر یمنی نہیں، جو چادر یمن سے آئے وہ یمنی، جو نگینہ یمن سے آئے وہ یمنی، عقیق یمنی، جو یمن سے آئے وہ یمنی، جو مدینے سے آئے وہ مدنی، جو مکے سے آئے وہ مکی۔ لیکن سرکار نے یمنی چادر نہیں مانگی،
ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ رسول نے کہا بیٹی لاؤ چادر یمنی لے آؤ، جب ہم نے پڑھا تو وہاں یمنی نہیں یمانی ہے۔ رسول نے بیٹی سے آنے کے بعد کہا چادر تو رسول کے گھر میں بھی یمنی تھی، لیکن یمنی چادر نہیں چاہیے تھی، چادر یمانی ہے بیٹی، جاؤ اپنی چادر یمانی اٹھا لاؤ۔ ہم نے جب پڑھا علماء نے لکھا کہ یہ یمنی چادر نہیں تھی بلکہ یمانی یعنی ایمان والی چادر، یمنی چادر نہیں ایمان والی، یمانی لفظ ہے، چادر یمانی اٹھا لاؤ بیٹی، چادر یمنی چادر جتنی بھی چادریں ہوتی ہیں، یمنی ہو یا مکی ہو یا مدنی ہو یا کہیں کی بھی چادر ہو، اگر وہ چادر مثلا 2 گز لمبی اور 1 گز چوڑی ہے، اگر وہ چادر تو وہ اتنی ہی رہے گی، یمنی ہو یا کہیں کی بھی ہو۔ اس چادر کی صفت یہ ہے، اگر یمنی چادر ہے یا مکی چادر ہے یا ہندی چادر ہے یا کہیں کی بھی ہے، اگر 2 گز لمبی اور 1 گز چوڑی ہے تو وہ اتنی ہی رہے گی۔ کہتے ہیں جو چادر جناب سیدہ کی تھی وہ اتنی بڑی چادر تھی کہ شہزادی اس میں اپنا پورا جسم ڈھک لیا کرتی تھی۔ رسول اللہ نے آنے کے بعد کہا بیٹی یمنی چادر نہیں یمانی چادر اٹھا لاؤ، بیٹی نے یمانی چادر لا کر دے دی، رسول چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام حسین تشریف لے آئے، اے اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کہا جاؤ چادر کے نیچے تمہارے نانا ہے۔ حسین سلام کر کے چادر میں آ گئے، امام حسن آئے سلام کیا چادر میں آ گئے، مولا علی آئے سلام کیا چادر میں آ گئے، جناب سیدہ نے سلام کیا چادر میں چلی گئی اجازت لے کر۔ تو ایک چادر کہ جس میں جناب سیدہ چھپا کرتی تھی، اپنے جسم کو چھپایا کرتی تھی، چونکہ وہ چادر یمنی نہیں تھی یمانی چادر تھی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یمانی ایمان والی چادر تھی، تو اس ایک چادر میں نبیوں کا سردار بھی آ گیا، ولیوں کا سردار بھی آ گیا، عورتوں کی سردار بھی آ گئی، جوانان جنت کے سردار بھی آ گئے۔ چادر ایک ہے، اور یہ بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی لفظ ہے کہ وہ چادر اتنی بڑی تھی کہ شہزادی اپنا جسم اس میں ڈھانپ لیا کرتی تھی اچھی طرح، اتنی بڑی چادر تھی۔ لیکن وہ چادر جس میں شہزادی اپنا جسم ڈھانپا کرتی تھی، اسی چادر میں نبیوں کا سردار بھی آ گیا، اسی چادر میں ولیوں کا سردار بھی آ گیا، اسی چادر میں تمام عالمین کی عورتوں کی سردار بھی آ گئی، اسی چادر میں جوانان جنت کے سردار بھی آ گئے۔ 5 لوگ چادر میں آ گئے، 5 لوگ چادر میں جمع ہو گئے۔ جب یہ 5 چادر میں آ گئے اور یہاں سے 5 کا نور ایک جگہ ہوا، اور ایک جگہ ہونے کے بعد جو اب یہ نور جو بلند ہوا اور اس کی شعاعیں آسمان تک پہنچی، عرش تک پہنچی، تو عرش کی مخلوق میں کھلبلی مچ گئی، اور ایک مرتبہ آواز دی پروردگار یہ کس کا نور ہے کہ جس نے عرش کو روشن کر دیا؟ فرش کو نہیں، فرش کو نہیں، عرش کو روشن کر دیا، یہ کس کا نور ہے؟ ایک مرتبہ آواز آئی کہ اے جبرائیل یہ وہی تو نور ہے کہ جس دروازے پر تو کبھی چکی چلانے جاتا ہے، کبھی دروازے پر لباس لے کر جاتے ہیں، کبھی دروازے پر خدمت کے لیے جاتا ہے، یہ وہی گھر ہے، یہ میری کنیز خاص کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں ایک بات آ گئی تو میں چاہتا ہوں بات عرض کر کے آگے بڑھوں، اگر وہ بات میں نے چھوڑ دی تو میری زبان کڑوی ہو جائے گی۔ شہزادی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھیے یہ آپ میں کہیں جاؤں، آپ میں سے کوئی بھی کہیں جائیں اور وہاں جب جائیں گے آپ میرے گھر، اگر آپ تشریف لے جائیں، مجھے شرف بخشے کوئی میرے گھر آئے تو وہاں جانے کے بعد جب آپ کے پاس کوئی آ کر بیٹھے گا تو میرے لوگ جب تعارف کرائیں گے اس کا، تو حالانکہ میں بیٹا ہوں، میرے والد اگر آ کر بیٹھ گئے تو لوگ کہیں گے یہ مولانا کے والد ہیں، یہ مولانا کے چچا ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کے بڑے بھائی ہیں۔ تعارف جو ہے وہاں میرے ذریعے سے ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ میرے والد کو نہیں جانتے، مجھے جانتے ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں، میرے والد کو نہیں جانتے۔ تو جسے انسان جانتا ہے زیادہ، جسے زیادہ جانتا ہے اس کے ذریعے سے تعارف ہوتا ہے۔ چونکہ عرش پر وہاں ایک خیمہ نصب تھا نور کا، اور فرشتے اکثر اس خیمے کو دیکھتے تھے تو سوال کرتے تھے پروردگار یہ خیمہ کس کا ہے، اس خیمے میں کون رہتا ہے؟
تو ایک دن سارے فرشتوں نے جبریل سے کہا، جبریل نے اللہ سے پوچھا پروردگار اس خیمے میں کون رہتا ہے؟ کہا اس میں میری کنیز خاص رہتی ہے۔ کہا پروردگار اس کا نام کیا؟ کہا میں فاطر السماوات ہوں، وہ فاطمہ زہرا ہے صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ تو سارے فرشتے جس نور کے خیمے کو دیکھتے تھے، جس خیمے کے اندر وہ نور تھا، تو ہر فرشتہ، ہر ملک جانتا تھا کہ وہ نور کا جو خیمہ ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے۔ جب یہ زمین پر چادر میں پانچوں لوگ جمع ہوئے اور یہ نور بلند ہوا تو فرشتوں نے پھر پوچھا پروردگار کون ہے؟ اور جب نور ایک ہوا تو جبریل بھی نہ پہچان سکا۔ جبریل نے سوال کیا پروردگار چادر کے نیچے کون؟ آواز آئی ہم فاطمہ۔ بہت توجہ بھائی، کہہ دیتا پروردگار کے رسول ہیں، رسول کی جو رسول کی بیٹی ہے، رسول کے داماد ہیں یا بھائی ہیں، رسول کے نواسے ہیں، لیکن نہیں، چونکہ آسمانی مخلوق جناب سیدہ کو زیادہ جانتے تھے، چونکہ جس سے زیادہ انسان جانتا ہو، واقف ہو، تعارف اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم فاطمہ، چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ہم فاطمہ تو وہ ابیہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب شہزادی خطبہ دے رہی تھی، خطبہ فدق دربار خلافت میں، تو شہزادی نے جب تعارف کرایا تو فرمایا کہ اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، میں فاطمہ، میرے بابا رسول ہیں، محمد میرے بابا ہیں، میں فاطمہ ہوں۔ یہ نہیں کہا میں محمد کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہا میں محمد کی بیٹی ہوں، یہ کہا کہ جان لو میں فاطمہ ہوں، محمد میرے باپ ہیں۔ یعنی شہزادی نے بتا دیا کہ فاطمہ اسے کہتے ہیں چاہے زمین ہو، چاہے فرش ہو یا عرش ہو، فاطمہ تعارف کے لیے کسی کی محتاج نہیں ہے۔ عرش پہ تعارف ہوا تو شہزادی کے ذریعے سے ہوا۔ آ گئے چادر میں پانچ لوگ، پانچ سردار۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، تو جبریل نے کہا پروردگار مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چلا جاؤں، مجھے اجازت ہے کہ میں بھی چلا جاؤں۔ اور آپ پڑھتے ہیں حدیث قصہ میں کہ جبریل آئے وہاں سے، اللہ سے، یہ بتائیے کائنات میں کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ جبریل نے اللہ سے اجازت لے لی، تو کیا اب اس کے بعد کسی سے اجازت کی ضرورت ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کی اجازت کے بعد کیا پھر کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے جبریل اجازت لے کر آئے، اور وہاں سے اجازت لینے کے بعد چادر کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اہل بیت اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں، میں 5 میں چھٹا ہو جاؤں۔ رسول نے اجازت دی، چادر میں آ گئے۔ میں کہوں گا جبرائیل جب اللہ اجازت دے چکا تو اب اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہیں تم نے اللہ کی اجازت کے بعد اجازت نہیں لی۔ رسول نماز میں ہوئے، نماز میں آ گئے، رسول سجدے میں ہوئے، سجدے میں آ گئے، رسول رکوع میں ہوئے، رکوع میں آ گئے، کہیں بھی اجازت نہیں دی۔ یہاں اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ کہ تو نہیں جانتا بزم صحابہ اور ہے، بزم فاطمہ اور ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بزم صحابہ اور ہے، بزم فاطمہ اور ہے۔ آ گئے جبرائیل، چادر میں آ گئے۔ چادر کتنی بڑی تھی؟ جس میں شہزادی آیا کرتی تھی، اسی چادر میں جتنے بھی آئے ہیں سب کے سب سردار ہیں۔ اس چادر نے سارے سرداروں کو اپنے اندر سمو لیا، نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، جوانان جنت کے سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، اور تمام فرشتوں کا سردار روح الامین جبریل امین اسی چادر میں آ گئے۔ اور جبریل دیکھیے سب کی بات الگ ہے، لیکن جبریل کا آنا الگ ہے، اس لیے کہ جبریل امین سے ایک دن
صحابہ نے رسول اللہ کے پاس جب جبریل آئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے ہونے کے بعد کہتے اللہ کے رسول جبریل سے یہ پوچھئے کہ جبریل کے پروں کی وسعت کیا ہے، جبریل کے پروں کی وسعت کیا ہے؟ تو جبریل کھڑے ہونے کے بعد کہا اللہ کے رسول آپ کے صحابہ پوچھتے ہیں کہ میرے پروں کی وسعت کیا ہے، تو آپ ان سے بتا دیجئے کہ اگر میں اپنے پروں کو پھیلا دوں تو ایک پر مشرق میں جائے ایک پر مغرب میں جائے۔ عزادارو، ارے جس فرشتے کے پر اتنے بڑے ہوں وہ چادر سیدہ میں سما گیا، وہ چادر سیدہ میں سما گیا۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننا پڑے گی، یا تو یہ مان لیجئے کہ جہاں جہاں تک جبریل کے پروں کی وسعت ہے وہاں وہاں تک چادر سیدہ، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مان لیجئے کہ جس کے پر ایک مشرق میں ہو اور ایک مغرب میں ہو، جب وہ در سیدہ پہ آتا ہے تو اتنا چھوٹا ہو کے آتا ہے کہ چادر سیدہ میں سما جاتا ہے۔ آیا تو چادر سیدہ میں سما گیا، شہزادی کونین کی چادر میں سما گیا جبرائیل۔ کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا ملک ہے، کیا عظمت ہے اس گھر کی اور کیا مرتبہ ہے اس گھر کا۔ اور عزیزان گرامی، شہزادی کونین پروردگار عالم نے آپ سے بڑھ کر کسی کو صاحب شرف نہیں بنایا، کائنات میں سب سے افضل اس بی بی کو بنایا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کئی خواتین کا ذکر ہے، اور ایک بی بی تو ایسی ہے کہ جس کا قرآن مجید میں 24 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے نام لے کر خطاب کیا ہے، اور اس بی بی کو کہتے ہیں جناب مریم۔ 24 مرتبہ سے زیادہ اللہ نے قرآن میں جناب مریم کا نام لیا ہے۔ بڑی عظیم خاتون ہے جناب مریم۔ مریم کا لاکھ بلند مقام صحیح، بڑی عظیم صحیح، لیکن کچھ ایسی فضیلتیں ہیں کہ جس میں مریم جو ہے جناب سیدہ سے بہت پیچھے ہے، اس لیے کہ مریم بھی معصومہ ہیں، شہزادی بھی معصومہ ہیں، مریم بھی عالمہ ہیں، شہزادی بھی عالمہ ہیں، سب شرف ایک طرف، لیکن دو شرف ایسے ہیں کہ جو شہزادی کو سب سے الگ کرتے ہیں، اور وہ یہ پہلا شرف تو یہ کہ جناب مریم کو علی جیسا شوہر نہیں ملا، جناب مریم کو علی جیسا شوہر نہیں ملا۔ دوسرا شرف یہ ہے کہ جناب مریم کو زینب جیسی بیٹی نہیں ملی۔ جناب زینب، میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب مریم بیت المقدس میں رہی شہزادی، بڑی عظیم بی بی ہیں، نبی کا خاندان سے ہیں جناب مریم، خالو بھی نبی، آپ کا بھانجا بھی نبی، آپ کا بھائی بھی نبی، خالزاد بھائی بھی نبی، جناب یحییٰ خالزاد بھائی ہیں، بیٹا بھی نبی جناب عیسیٰ جیسا بیٹا ہے۔ لیکن جب ولادت کا وقت قریب آیا جناب عیسیٰ کی تو حکم ہوا کہ بیت المقدس چھوڑ دو۔ ایک کتاب نواسخ التاریخ کی روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ نواسخ التاریخ میں لکھا کہ جناب مریم کو جب بیت المقدس سے نکالا گیا تو جناب مریم نے کہا پروردگار اس عالم میں مجھے یہاں سے نکال رہا ہے، اے پروردگار میں کہاں جاؤں؟ تو آپ کی رہنمائی کی گئی اور بیت المقدس سے نکل کر آپ اس راہ پر چلی، اور تاریخ کہتی ہے کہ جہاں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہی جگہ آج کربلا ہے۔ نواسخ التاریخ یاد کر لیجیے، نواسخ التاریخ سے پڑھ رہا ہوں۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کربلا میں ہوئی۔ اب یہ مقام کا وہ نہیں ہے اس کے اندر کہاں ہوئی، لیکن کربلا ایک چھوٹی سی جگہ نہیں، بہت بڑا علاقہ ہے، کربلا میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اور لکھا آگے کہ یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ اللہ کا چلتا پھرتا شفا خانہ تھے۔ بہت توجہ، جناب عیسیٰ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کا چلتا پھرتا شفا خانہ تھے، اس لیے کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے، اگر بیمار کو ہاتھ لگایا تو وہ شفا یاب ہو گیا،
اندھے کو ہاتھ لگایا تو وہ بینا ہو گیا، مبروس کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا، مردے کو ہاتھ لگایا تو وہ زندہ ہو گیا، آپ نے پرندہ مٹی کا پرندہ بنایا، اسے پھونک ماری تو وہ فضاؤں میں اڑنے لگا، چلتے پھرتا شفا خانہ تھے، ساتویں امام فرما رہے ہیں جناب عیسیٰ۔ تو یہ شرف ملا جناب عیسیٰ کو کہ اللہ نے آپ کو شفا، آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی، چونکہ آپ کی ولادت اس جگہ ہوئی تھی کہ جس زمین کو کھا کے شفا ہونا ہے، جہاں کی مٹی کو کھا کے شفا ہونا ہے۔ تو مریم کا بڑا مقام صحیح، بڑی عظمت جناب مریم کی، لیکن جناب مریم کا مقابلہ لوگ شہزادی کونین سے کرتے ہیں۔ شہزادی کونین سے تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، شہزادی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، ثانیہ زہرا سے بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، جناب زینب سے بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بس میں نے عبادت تمام کی، یہیں سے میں یہ ربط مصحف کے لیے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، جناب مریم کا مقابلہ ثانیہ زہرا سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مریم اسے کہتے ہیں، بہت توجہ، مریم اسے کہتے ہیں جو کربلا سے ایک بیٹا لے کر جائے، توجہ، مریم اسے کہتے ہیں جو کربلا سے ایک بیٹا لے کر جائے، زینب اسے کہتے ہیں جو کربلا کو 2 بیٹے دے کر جائے، زینب اسے کہتے ہیں جو کربلا کو 2 بیٹے دے کر جائے۔ اتنی عظیم بی بی ہے، وقت نہیں ورنہ بات گفتگو ہوتی۔ شہزادی کونین عالمین کی عورتوں کی سردار، لیکن شہزادی نے ہر گوشے میں خدمت کی اور ہر رشتے کو بہترین طریقے سے کائنات کے سامنے پیش کیا، لیکن 2 رشتے ایسے تھے کہ جس میں شہزادی کونین دیکھ رہی تھی، یہ 2 رشتے ایسے ہیں کہ جن کی مثال جو ہے وہ نہ بن سکی۔ اللہ سے دعا کی تو اللہ نے زینب جیسی بیٹی عطا فرمائی اور کہا بیٹی تمہاری ماں کی خواہش یہ ہے، میں نے ہر رشتے کو اچھی طریقے سے کائنات کے سامنے پیش کیا کہ دنیا سمجھے کہ بیٹی اور باپ کا رشتہ کیسے ہوتا ہے، زوجہ اور شوہر کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، ماں اور اولاد کا رشتہ کیسے ہوتا ہے۔ اے میری بیٹی، اس کائنات یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ نے ثانیہ زہرا بنا کر پیدا کیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دنیا کو بتاؤ کہ بھائی اور بہن کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ 2 رشتے ایسے تھے کہ جو جناب زینب نے اس کائنات کو بتائے، اور ایسے بتائے کہ لوگوں کی نگاہ میں جو مرتبہ بہن اور بھائی اس رشتے کا ہے، یہ منزل معراج تک پہنچا دیا اس رشتے کو، چاہے وہ بھائی اور بہن کا رشتہ ہو یا بھتیجے اور پھوپھی کا رشتہ۔ کتنی محبت کرتی تھی جناب زینب حضرت علی اکبر سے، اور کتنی محبت کرتی تھی جناب زینب امام حسین سے، ثانیہ زہرا تھی۔ میں مسلسل مجالس چل رہی ہیں شہزادی کونین کے حوالے سے، اور چونکہ آج پہلی تاریخ ہے اس لیے میں شہادت شہزادی کی نہیں پڑھنا چاہتا، اور مجالس ہے تاکہ اور مجالس میں شہادت پڑھی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند جملے شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جو مربوط ہوں بی بی کے مصائب سے۔ جناب شہزادی کونین کے گھر میں جب جناب زینب کی ولادت ہوئی، بہت خواہش تھی رسول خدا کی، اور دعائیں کیا کرتے تھے مولائے کائنات، اور شہزادی ثانیہ زہرا انتظار کر رہی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا فرمائے کہ جو ہو بہو بالکل میری طرح ہو۔ وہ وقت آیا کہ شہزادی کے یہاں جناب زینب کی ولادت ہوئی۔ عجیب و غریب فقرے ہیں تاریخ، آپ جب مقاتل کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہوگا، ایک بات آپ سنیں گے کہ اس گھر میں 2 بچے ایسے پیدا ہوئے کہ جنہیں بچپن سے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ اس گھرانے میں 2 بچے ایسے آئے کہ جنہیں بچپن سے بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ ایک حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین کو بچپن سے بے پناہ پیاس لگتی تھی، اتنی پیاس لگتی تھی کہ شہزادی کونین
جب رات کو سوتی تھی تو سرہانے پانی رکھ کر سویا کرتی تھی۔ دوسرے حضرت زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا، جناب زینب کو بھی بہت زیادہ بچپن سے پیاس لگتی تھی۔ آپ مصاحب سنتے رہتے ہیں لیکن بہت کم ذاکرین تذکرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جناب زینب کو پیاس کتنی لگتی تھی۔ جیسے حسین، اسی چونکہ شریکت الحسین تھی جناب زینب، جب ولادت ہوئی تو جناب زینب نے رونا شروع کیا۔ دمت الثاقبہ کی روایت پڑھا ہوں، جناب زینب نے رونا شروع کیا اور نہ رونا بند ہوتا ہے نہ آنکھیں کھولتی ہیں۔ جناب شہزادی کونین نے بہت دلاسے دیے، اے میری لخت جگر خاموش ہو جا، اے میری بیٹی اپنی آنکھوں کو کھول، لیکن جناب زینب نے نہ آنکھیں کھولی نہ رونا بند کیا۔ ابھی زینب رو رہی تھی کہ حضرت رسول خدا تک کسی نے یہ خبر پہنچائی، اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو نواسی عطا کی ہے، لیکن جب سے آئی ہے نہ خاموش ہوتی ہے نہ آنکھیں کھولتی ہے۔ رسول اکرم تشریف لائے، گھر کے اندر آئے تو دیکھا کہ جناب شہزادی کونین رو رہی ہیں، آغوش میں جناب زینب ہیں۔ رسول خدا قریب آئے ہیں، بیٹی کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا یہ بچی جب سے آئی ہے مسلسل روئے جا رہی ہے، اے بابا یہ آنکھیں نہیں کھولتی، مسلسل گریہ کیے جاتی ہے۔ رسول خدا نے کہا بیٹی لاؤ اس میری بچی کو میری آغوش میں دیکھو، دے دو، میں اسے خاموش کر دوں۔ رسول خدا نے زینب کو آغوش میں لیا اور لینے کے بعد کہا میری لخت جگر آنکھیں کھول، دیکھ تیرا نانا آیا ہے، اے میری لخت جگر خاموش ہو جا، یہ رونا بند کر دے۔ لیکن نہ رونا بند ہوا نہ آنکھیں کھولی۔ رسول اللہ نے آغوش سے بچی کو جناب سیدہ کے حوالے کر دیا، خود بھی ایک کونے میں کھڑے ہو کر رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد امیر المومنین گھر میں تشریف لائے، دیکھا کائنات کا سید و سردار رو رہا ہے، عورتوں کی سردار رو رہی ہے، بچی گریہ کر رہی ہے، فضہ رو رہی ہے۔ کہا فضہ یہ سب لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا علی آپ کی بیٹی آئی ہے، جب سے آئی ہے مسلسل روئے جا رہی ہے، آنکھیں نہیں کھولتی۔ رسول خدا کی آغوش میں آئی لیکن آنکھیں نہ کھولی۔ مولا کائنات آگے بڑھے، لاؤ میری بیٹی کو میری آغوش میں دے دو۔ آغوش میں لیا، لینے کے بعد کہا اے اپنے بابا کی زینت خاموش ہو جا، اے میری لخت جگر خاموش ہو جا، اے میری بیٹی آنکھیں کھول۔ لیکن زینب نے نہ رونا بند کیا نہ آنکھیں کھولی۔ مولا کائنات بھی ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے، دیکھا بابا بھی رو رہے ہیں، نانا بھی رو رہے ہیں، اماں بھی رو رہی ہیں۔ کہا کیا بات ہے، یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بہن آئی ہے مسلسل روئی جا رہی ہے۔ امام حسن نے خاموش کرنا چاہا لیکن جناب زینب خاموش نہ ہوئی، آنکھیں نہ کھولی۔ امام حسن بھی ایک طرف کھڑے ہو کر رونے لگے۔ عزاداروں سارے سردار رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ گھر میں چھوٹے شہزادے حسین نے قدم رکھا۔ امام حسین گھر میں آئے، دیکھا کہ سب کھڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا اماں فضہ یہ سارے سردار کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اے میرے شہزادے، ارے تمہارے حصے کی بہن آئی ہے، جب سے آئی ہے مسلسل روئے جا رہی ہے، خاموش نہیں ہوتی۔ امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہا یہ سب سردار ہیں، یہ کیا جانے کہ غریبوں کو کیسے چپ کیا جاتا ہے۔ اب غریب آیا ہے، کربلا کا غریب، اب حسین خاموش کر دے گا اپنی بہن کو۔ عزادارو امام حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اپنی آغوش میں جناب زینب کو لیا اور لینے کے بعد کہا ہے میری بہن زینب خاموش ہو جا، دیکھ تیرا بھائی حسین آیا ہے۔ اے میری بہن زینب خاموش ہو جا، یہ دیکھ تیرا بھائی حسین آیا ہے۔ جناب زینب خاموش نہ ہوئی، آنکھیں نہ کھولی۔ امام حسین نے کئی مرتبہ کہا اے بہن زینب آنکھیں کھول، یہ دیکھ حسین آیا ہے، لیکن زینب خاموش نہ ہوئی۔ جب جناب زینب خاموش نہ ہوئی، امام حسین نے بڑا قیامت کا فقرہ کہا۔ امام حسین نے کہا زینب، اے بہن زینب اگر خاموش نہیں ہوتی تو حسین رونا شروع کر دے گا۔ اے بہن زینب اگر خاموش نہ ہوئی تو حسین رونا شروع کر دے گا۔ عزادارو اتنا کہنا تھا کہ جناب زینب نے کہا میرے ماجائے حسین تو نہ رونا، زینب خاموش ہو جاتی ہے۔ اے میرے بھیا تو نہ رونا، تجھے ابھی بہت رونا ہے، اے میرے بھیا تو نہ رونا۔ زینب خاموش ہو جاتی ہے، لیکن عزادارو زینب خاموش تو ہو گئی، زینب نے آنکھیں نہیں کھولی۔ امام حسین نے کہا بہن زینب آنکھیں کھولو۔
کہا ہے بھیا میں آنکھیں کھول دوں گی لیکن ایک وعدہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں، بتاؤ کیا وعدہ ہے؟ کہا ہے بھیا آج میں آپ کے کہنے پر اپنی آنکھیں کھول دیتی ہوں، آج میں آپ کے کہنے پر خاموش ہو جاتی ہوں، لیکن اے بھیا ارے جب کل 61 ہجری عاشور کے دن جب میں کہوں تو آنکھیں کھول لینا، جب میں کہوں تو خاموش ہو جانا۔ عزادارو امام حسین نے وعدہ کر لیا۔ اے بہن زینب میں وعدہ کرتا ہوں، عزادارو بچپن کا وعدہ تھا، وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین کربلا میں آئے، عزادارو وقت گزرا، 10 محرم آ گئی، 10 محرم تھی، امام حسین سے اجازت لے کر علی اکبر میدان میں گئے۔ عزادارو امام حسین اکبر کے لاشے پہ پہنچے، تاریخ کہتی ہے علی اکبر کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا، امام حسین چیخے مار کر رونے لگے۔ جب بہن نے دیکھا کہ اگر حسین روتے رہے تو میرا بھائی مر جائے گا، در خیمہ سے آواز دی، اے بھیا ارے بچپن کا وعدہ۔ زینب نے بچپن کا وعدہ یاد دلایا، امام حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا۔ عزادارو 11 محرم آئی، عزادارو تاریخ کہتی جب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، امام حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند تھا، امام حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی جناب زینب کے کھلے سر پہ نگاہ پڑی، حسین کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے آنکھیں بند دیکھی، آواز دی بھیا اے بھیا آنکھیں کھول لیجئے، آپ نے امتحان دے لیا، اب زینب کا امتحان۔ عزادارو امام حسین نے آنکھیں کھولی، بہن کا کھلا سر دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ بچپن سے دونوں کو پیاس لگتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ زینب کی پیاس کیا تھی اور حسین کی پیاس کیا تھی۔ کربلا میں ہر شہید نے پیاس کا اظہار کیا عزادارو، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے کسی سے پیاس کا اظہار نہ کیا۔ اگر علی اکبر میدان سے آ کر امام حسین سے پانی طلب نہ کرتے تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ حسین کتنا پیاسا ہے۔ عزادارو جب امام حسین کی خدمت میں اکبر آئے تھے، آنے کے بعد پانی طلب کیا تھا تو امام حسین نے اکبر سے کہا میرے لال اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھ دے، شاید تجھے کچھ آرام مل جائے۔ اکبر نے دہن میں زبان رکھی تو فوراً واپس کھینچ لیا، کہا بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے اگے ہوئے ہیں۔ حسین کی پیاس کا اندازہ ہوا کہ کس منزل پر تھی حسین کی پیاس، لیکن عزادارو کوئی نہیں جانتا کہ زینب کتنی پیاسی تھی۔ بس یہ 2 جملے اور عبادت تمام، بہت گریہ کریں گے عزادارو، اس روایت کے لیے میں نے یہ تمام تمہید بنائی۔ زینب کتنی پیاسی تھی کسی کو اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس خیمے کے اندر پانی کی مشکیزیں رکھی جاتی تھی، وہ خیمہ جناب زینب کے خیمے سے ملا ہوا تھا، اور گھر کے اندر اگر کوئی شے کم مقدار میں ہو اور گھر کے اندر بچے بھی موجود ہوں اور بچے اس چیز کی خواہش کریں تو گھر کے بڑے وہ چیز نہیں کھاتے، بھوک ہونے کے باوجود بھی اسے نہیں کھاتے کہ ہمارا بچہ اگر مانگے گا تو اسے کیا دیں گے۔ عزادارو تمام خیموں سے التش التش کی صدائیں آ رہی تھی۔ جناب زینب نے کب سے پانی نہیں پیا کوئی نہیں جانتا۔ زینب کی پیاس کس منزل پر تھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ علی کی بیٹی اللہ اکبر کتنی بڑی صابرہ تھی جناب زینب، کتنی بڑی صابرہ تھی ثانی زہرا۔ عزادارو علی کی بیٹی کربلا سے پیاسی چلی گئی، کربلا سے پیاسی چلی گئی، پیاس کا اندازہ کسی کو نہ ہو سکا کہ زینب کتنی پیاسی ہے، لیکن ہاں ایک روایت ملتی ہے کہ جب اہل حرم کوفے کی مصیبتیں اٹھا کر شام میں آئے، شام کی مصیبتیں اٹھائی، دربار کی مصیبتیں اٹھائی اور اہل حرم کو قید کر دیا گیا،
ایک دن سید سجاد کو اندازہ ہوا کہ پھوپھی کتنی پیاسی ہے۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ سید سجاد ہتھکڑی بیڑی سنبھالے ہوئے پھوپھی کے قریب آئے، آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بھائی بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کہا میرے لال میں کیا کروں، پیاس کی شدت سے اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اے میرے لال پیاس کی شدت سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ ارے ظالم کی طرف سے اتنا کم پانی اور کھانا آتا ہے کہ بچوں کو دے دیتی ہوں، میں پانی نہیں پیتی۔ عزادارو سید سجاد ایک وہ وقت آیا کہ جب کھانا اور پانی آیا، سید سجاد نے کوزے میں پانی کو لیا اور پانی لینے کے بعد پھوپھی کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں پانی پی لیجئے۔ ارے زینب نے پانی کو دیکھا اور پانی دیکھنے کے بعد زینب کو غازی یاد آیا۔ عزادارو جناب زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال، ارے میرا حسین پیاسا چلا گیا، میرا علی اکبر پیاسا چلا گیا، میرا علی اصغر پیاسا چلا گیا، ہائے میرا شیر عباس ارے فرات پر شانے کٹا کے سو گیا۔ اے میرے لال سید سجاد اب زینب کو پانی کی خواہش نہیں ہے، اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ عزادارو جب زینب نے منع کیا تو ایک بار کہا پھوپھی اماں پی لیجئے، اے پھوپھی اماں پی لیجئے۔ کہا میرے لال میں نہ پیوں گی۔ کہا اے میرے پھوپھی اماں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ نہیں دیکھ رہی ہیں۔ کہا میرے لال تو کیا دیکھ رہا ہے؟ آخری فقرہ عزادارو، اے میرے لال تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھیا علی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے اے میری دادی فاطمہ زہرا کوثر کے کنارے کھڑی ہے اور کہتی ہے علی اصغر اے میرے لال پانی پی لے۔ علی اصغر کہتے ہیں دادی اماں جب تک پھوپھی پانی نہ پیے گی علی اصغر پانی نہ پیے گا۔ اے پھوپھی اماں علی اصغر پیاسا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا بار اللہ تو واسطہ چاہد معصوم علیہ السلام کا۔ معبود ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حاضرین کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ معبود اس مجلس عزا کے صدقے میں ہمارے سروں پر ہمارے والدین کے سائے کو سلامت فرما، اس مجلس عزا کے صدقے میں ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کے سائے کو سلامت فرما۔ بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو بے جرم و خطا قید ہیں انہیں رہائی نصیب فرما۔ بار الہ جو حج و زیارات کے مشتاق ان کا جو زیارات سے مشرف فرما۔ معبود واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا معبود اس مجلس عزا کے صدقے میں اس مکان پر اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ بانی مجلس کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ تجھے اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں تمام حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما۔ معبود ہمیں عرضی و سماوی بلاؤں سے محفوظ فرما، بلائے ناگہانی سے محفوظ فرما، موذی امراض سے محفوظ فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ بار الہ تجھے اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کا واسطہ ایران، عراق، لبنان، بحرین، یمن، سیریا، آذربائیجان کے شیعوں کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما۔ بار الہ ہمارے آخری امام کا ظہور فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ یاد آؤگی زہرا، یاد آؤگی زہرا، یاد آؤگی زہرا، یاد آؤگی زہرا،
گھٹ گھٹ کے وہ رونا، وہ سسکنے کی صدائیں، وہ درد کی شدت، وہ اذیت، وہ کراہ ہے، میں بھول نہ پاؤں گا تمہارا وہ تڑپنا، یاد آؤگی زہرا، یاد آؤگی زہرا، یاد آؤگی زہرا، یاد آؤگی زہرا۔ تابوت جو زہرا کا رکھا لا کے زمین پر، روئے ہیں بہت دیر تلک ساقیِ کوثر، باعث تھا یہی ہے در کرار کا نالا، یاد آؤگی زہرا، یاد آؤگی زہرا۔ آیا ہے علم علمدار نایا، دریا سے دل ہے در کرار نایا، آیا ہے علم علمدار نایا، سوتا ہے کٹائے ہوئے شان لب دریا، سوتا ہے کٹائے ہوئے شان لب دریا، ساقائے حرم شاہ کا غم خوار نایا، جو شاہ کا بازو تھا، جو زینب کا سہارا، جو شاہ کا بازو تھا، جو زینب کا سہارا، دریا سے پلٹ کر وہ علمدار نایا، اب زینب
مزتر کو اسیر کا یقین ہے اب زینب مزتر کو اسیر کا یقین ہے عباس سا جب غم جرار نایا زینب نے کہا لا شاہ شب پہ رو کے زینب نے کہا لا شاہ شب پہ رو کر بھیا یہ سفر ہم کو سزا بار نہ آیا رن میں ثانی زہرا دیتی ہیں صدا بابا رن میں ثانی رن میں ثانی زہرا دیتی ہیں صدا بابا رن میں ثانی زہرا دیتی ہیں صدا بابا بے کفن ہے سب لاشیں ہم ہیں بیریدا بابا رن میں ثانی زہرا دیتی ہے صدا بابا آپ کے گھرانے کو لشکر یزید نے پانی بھی بند کر دیا بابا رن میں ثانی زہرا دیتی ہے صدا بابا آپ ہی بتا دیجئے اس طرح جیوں کیسے آپ ہی بتا دیجئے اس طرح جیوں کیسے ارے ایک دن میں زہرا کا گھر اجڑ گیا بابا رن میں ثانی زہرا دیتی ہے صدا بابا چھوڑ کے مجھے آمو چل دیے سوئے دریا چھوڑ کے مجھے آمو چل دیے سوئے دریا ارے ہائے ہم یہ
रहा बाबा रंग में सानी रंग में लाशा का प्रेम का लेके आए हैं सरवा रंग में लाशा दिन में कोबरा का घर उजड़ गया बाबा रंग में सानी